بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان نے وعدہ کیا تھا نا کہ وہ ریاست مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنائیں گے، لیکن فلاحی ریاست تو نہ بن سکی، لیکن عمران خان کے دور حکومت میں خان کے فنانسرز اربوں کھربوں روپے کے مالک بن گئے۔ اگر عمران خان کے لیے کسی نے چند کروڑ انویسٹ کیا تو جناب اس کے ریٹرن میں اس کو اربوں اور کھربوں روپے کی دہاڑیاں لگوائی گئیں۔ اور عمران خان کے دور کا ایک کھربوں روپے کا جو کرپشن کا سکینڈل ہے، اس کی تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے وفاقی حکومت کی تشکیل کے حوالے سے، کیونکہ کابینہ تشکیل پا چکی ہے اور کابینہ کی تشکیل کے ساتھ ہی وفاقی حکومت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب پروسیس آگے بڑھے گا، لیکن پیپلز پارٹی کو فرسٹ فیز میں کابینہ کا حصہ نہیں بنایا گیا یا نہیں بنی۔ ظاہر ہے کابینہ میں انہوں نے کہا تھا ہم شامل نہیں ہوں گے، تو وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن کابینہ میں جو نام سامنے آئے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب پالیسی بھی یہی چلے گی اور کمپنی بھی یہی چلے گی۔ تو اگر کمپنی یہ چلے گی اور کمپنی کی پالیسی بھی یہی چلے گی تو پھر عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی عمران خان تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب خان کیسے بچے گا یہ آنے والے دن جو ہیں وہ بتائیں گے، لیکن چونکہ 19 رکنی کابینہ کے نام جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تب تک کابینہ کے لوگوں نے حلف تو نہیں اٹھایا، لیکن سمری جو ہے وان صدر پہنچ چکی ہے، اور کچھ دیر کے بعد ڈیفینیٹلی جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک تو حلف ہو چکا ہوگا، لیکن اب سے کچھ دیر کے بعد جو وزراء ہیں وفاقی کابینہ کا جو حصہ بننے جا رہے ہیں وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے، اور جن لوگوں کی سمری بھیجی گئی ہے ان میں جناب خواجہ آصف صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، رانا تنویر صاحب ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب کا نام ہے، اور چودھری سالک حسین صاحب ہیں، یہ کاف لیگ سے ہیں۔ اسی طرح آئی پی پی کے جو صدر ہیں عبدالعلیم خان صاحب، ان کا نام بھی اس میں شامل ہے، اور یہ اسی سمری میں جام کمال صاحب کا نام بھی ہے، امیر مقام صاحب، اویس لغاری، عطا تارڑ، اور ایم کے ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب، کیسر شیخ اور ریاض پیرزادہ جو ہیں ان کو بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ میں احد چیمہ صاحب کا نام بھی شامل ہے، اور ان کے علاوہ محمد اورنگزیب صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہوں گے، اور اسحاق ڈار صاحب اور مصدق ملک صاحب کے نام بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نام بھی شامل ہے، وہ نام ہے سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی صاحب کا نام ہے۔ اچھا، یہ جو نام ہے نا محسن رضا نقوی صاحب والا، یہ اس نام کے آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو بہت واضح پیغام دیا گیا ہے کہ جناب علی پالیسی بھی ہماری چلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی بھی یہی چلے گی، کیونکہ محسن نقوی صاحب سب کو پتہ ہے کہ وہ کن کے قریبی ہیں اور کن کی اشیر بعد سے وہ وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے۔ پھر انہوں نے بڑے وہ کہتے ہیں نا فری ہینڈلی ان کو یہ سارا موقع فراہم کیا گیا، اور انہوں نے پنجاب میں بغیر کسی رکاوٹ کے پرفارم کیا، اور جب ان کو فری ہینڈ ملا تھا اور طاقتوروں کے آشیرواد حاصل تھی تو آپ نے پھر دیکھا نا کہ ان کی پرفارمنس کیسی رہی۔ انہوں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی بڑا کام کیا، انہوں نے امن و امان کے حوالے سے بڑا کام کیا، اور اسپیشلی انہوں نے انتشاریوں کو گل کھلانے کا موقع نہیں دیا، اور الیکشن بھی بڑے فری اینڈ فیئر ہوئے، بلکہ اتنے فری اینڈ فیئر الیکشن تھے کہ میرا خیال ہے کہ تاریخ میں پہلی بار تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان انتخابات کا جو پروسیس تھا 8 فروری کے دن، وہ بڑا انہوں نے اس پر جو ہے اطمینان کا اظہار کیا۔ ہاں، الیکشن کے بعد نتائج تاخیر کا شکار جب ہوئے تو پھر اس کے بعد جو ہے تنازعات پیدا ہوئے، الیکشن کے نتائج کو متنازع بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ سارا کچھ جو الیکشن کے نتائج کے حوالے سے معاملہ تھا نا، یہ بھی ایک پلان کا حصہ تھا۔ وہ پلان جس کی خبر میں نے آپ تک پہنچائی ہے، جس کی تمام جو اپنا وہ کیا کہتے ہیں تیاریاں، یا اس پلان کو جو حتمی شکل دی گئی، وہ دبئی میں کون کون اس میں شامل رہا اور کس طرح سے طے کیا گیا کہ نتائج جب آئیں گے تو اس طرح سے ان کو پریزنٹ کیا جائے گا۔ ظاہر سب کو پتہ ہے یار کہ الیکشن کے بعد نتائج جو ہیں وہ 2-4 گھنٹے میں کمپائل نہیں ہوتے، یہ ہر مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی 24، 48 یا 72 گھنٹے جو ہیں یہ لگتے ہیں،
اور اب تمام حلقوں سے فارم 45 آنے کے بعد پھر فارم 47 آنا ہوتا ہے، اور فارم 47 پہ الیکشن جو ہے وہ نتائج اناؤنس کرتا ہے، لیکن میڈیا پرسن جو ہیں وہ فارم 45 جو ان تک پہنچتے ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے رزلٹ اناؤنس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور 8 فروری کو بھی یہی ہوا نا کہ جب 10 یا 12% نتائج آئے تھے تو اس وقت ایک ماحول بنا دیا گیا، ایک پرسیپشن کریٹ کر دیا گیا کہ جی فلاں جماعت جو ہے وہ اتنی سیٹوں پہ آگے بڑھ رہی ہے، تو جو باقی نتائج آنے تھے کیا پھر وہ کمپائل نہیں کرنے تھے؟ تو دیکھا نا پھر آپ نے کہ وہ جو ہیجان پیدا کر دیا گیا۔ لیکن خیر وہ صرف پروپیگنڈا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اگر تحریک انصاف والے واقعی ہی ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی 180 سے زائد سیٹیں تھیں، تو ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ اس کو الیکشن کمیشن میں یا ایپلیٹ ٹریبیونل میں چیلنج کرتے۔ تو انہوں نے ٹوٹل جتنے حلقوں کے نتائج کو چیلنج کیا ہے نا وہ 17 ہیں صرف قومی اسمبلی کے، اور جبکہ مسلم لیگ نون نے 30 انتخابی عذرداریاں دی ہیں۔ تو اب اندازہ لگا لیں کہ حقائق کیا ہیں۔ اور اب چونکہ وفاقی کابینہ آ چکی ہے اور طاقتوروں کی پسندیدہ شخصیات بھی اس کابینہ کا حصہ ہیں، اور جو کارکردگی انہوں نے بطور نگران وزیر اعلیٰ دکھائی، مجھے لگ رہا ہے کہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے بھی ان کی کارکردگی اسی طرح کی ہوگی۔ تو وزیر داخلہ چونکہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست انہوں نے امن و امان کی صورتحال کو دیکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ سر امن و امان کی براہ راست جو نگرانی ہوگی وہ بڑوں کے پاس ہوگی، اور اگر بڑوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان اور پروجیکٹ عمران خان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب آپ اپنے دن گننا شروع کر دیں۔ آپ کی سیاست کا خاتمہ تو ہو چکا، باقی کہاں سے کیا کیا ختم ہونے جا رہا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دن اچھے نہیں آپ کے لیے۔ اور دوسری طرف چونکہ صدر زرداری صاحب ایوان صدر پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اپنے سیاسی جانشین کا تقرر کیا ہے۔ صدر زرداری صاحب نے اپنی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کو خاتون اول فرسٹ لیڈی کا عہدہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرا یہ پاکستان میں پہلی بار ہوگا کہ کسی بھی صدر مملکت کی بیٹی جو ہے وہ خاتون اول ہوگی۔ لیکن آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو کہ اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے ان کی جو ہے وہ اپنا شکل بہت زیادہ ملتی ہے، اور ان کا جو انداز بیاں ہے وہ بھی اپنی والدہ سے ملتا ہے، ڈریسنگ بھی ان کے جیسی کرتی ہیں۔ تو وہ تصویر میں دیکھ رہا تھا جب وہ زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے ایوان صدر داخل ہو رہی ہیں، تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ایوان صدر میں داخل ہو رہی ہیں۔ اور آصفہ بھٹو جو ہے وہ ان کا ایک بڑا پولیٹیکل ویژن ہے، چونکہ ابھی حالیہ الیکشن میں انہوں نے اپنے بھائی کی کمپین بھی کی، اپنی پارٹی کی کمپین بھی کی، اور اس کے علاوہ وہ پارٹی کے امور کو بھی جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہیں، ان کا جائزہ لیتی ہیں۔ تو اب ایوان صدر میں بطور فرسٹ لیڈی وہ دیگر معاملات کو بھی جو ہے وہ دیکھیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب زرداری صاحب نے ان کی سیاسی جو تربیت ہے اس کا اب آغاز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ میرے خیال کے مطابق ان میں سیاسی سینس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ پاکستان کی سیاست میں ایک اچھا اضافہ ہوگا۔ اور ویسے بھی اب چونکہ جو روایتی سیاسی پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے اب ظاہر ہے وہ میرا خیال ہے کہ سیاست سے ریٹائرمنٹ کے قریب آ چکی ہیں، تو لہٰذا اب ان کے بعد جو ان کی جو نوجوان نسل ہے اس نے آگے آنا ہے، جیسے بلاول صاحب آئے ہیں، مریم نواز جو ہے وہ آئی ہیں، تو اب آصفہ بھٹو زرداری جو ہے وہ سیاست میں ایک خوبصورت اضافہ ہے۔ اور سر اب آتے ہیں اس مین سٹوری پہ، وہ خبر کہ جس نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ عمران خان جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان میں فلاحی ریاست قائم کریں گے، بلکہ انہوں نے مذہبی ٹچ دینے کے لیے نعرہ دیا کہ ہم ریاست مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ اب ریاست مدینہ جیسی فلاحی ریاست کا کوئی بندہ کہے تو ہر بندہ کہے گا ہاں یار مدینہ جیسی ریاست ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو ان کے حقوق تو ملیں گے، لیکن کرپشن والے جو ہیں ان کو کوئی نہیں چھوڑے گا، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ لیکن جو حقائق سامنے آئے ہیں، انہوں نے ریاست مدینہ کا جو نعرہ لگانے والے تھے
ان کو تو بے نقاب کیا ہی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ یار یہ لوگ اس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ وہ مجھے یاد آ رہا تھا ایک قصہ کہ میں ایک بک میں نے پڑھا تھا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب اپنے ایک دوست سے ملنے گئے جو کہ وہ اپنا گدی نشین تھے، پیر صاحب تھے۔ تو جب ان سے ملنے گئے تو ایک ان کا مرید، پیر صاحب کا مرید بھی ان سے ملنے آ گیا، اور مرید نے کہا کہ پیر جی میرے حالات بڑے خراب ہیں، مقروض ہو چکا ہوں، تو قرض ادا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کوئی دعا فرما دیں۔ تو پیر صاحب نے دعا فرمائی، دعا فرما کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ تو جاتے ہوئے مرید نے اپنے ہاتھ میں ایک چند پیسے نکالے، آئی تھنک کوئی 10 روپے ہوں گے، انہوں نے وہ ان کے ہاتھ میں رکھے اور چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو علامہ محمد اقبال صاحب جو ہیں وہ بڑا مسکرائے، اور پیر صاحب کو انہوں نے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ تو پیر صاحب نے کہا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں سوچ ہی رہا ہوں کہ یہ بندہ ایک امید لے کے آپ کے پاس آیا تھا، اور اس نے آپ کو کہا کہ میں 100 روپے کا مقروض ہوں، آپ نے کہا حالات بہتر ہو جائیں گے، اور جب وہ آیا تھا 100 روپے کا مقروض تھا، جب گیا ہے 110 روپے کا مقروض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ نا بس ایسے ہی چلتا ہے۔ تو سر یہی سوچ کے مالک ہیں۔ خان صاحب نے جو پاکستانیوں کے ساتھ کیا نا، یہی کچھ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جی ہم پاکستانیوں کو مفت صحت کی سہولیات دیں گے، اور انہوں نے کہا جی ہم صحت کارڈ دے رہے ہیں، دیں صحت کارڈ، اچھی بات ہے، یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو صحت کی سہولیات مفت ملیں، لیکن صحت کی سہولیات کی آڑ میں پاکستان کے غریب پاکستانیوں کا کھربوں روپیہ جو لوٹا گیا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ عمران خان کے دور حکومت میں جو یہ صحت کارڈ کے نام پہ پاکستان میں کرپشن کا بازار گرم کیا گیا ہے، اس حوالے سے جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کے مطابق صرف پنجاب کی اگر میں بات کروں تو سر پنجاب میں 2016 سے 2023 تک کوئی 16 ارب 36 کروڑ روپیہ جو ہے یہ خرچ کیا گیا ہے، اور اس میں جو زیادہ پیسہ ہے نا وہ 2017 جب عمران خان کی حکومت آئی اور 18 میں خرچ کیا گیا، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یہ باقاعدہ طور پہ جو کردار ادا کیا وہ کسی آپ کہہ سکتے ہیں بچڑ خانے جیسا تھا۔ ہماری ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ آپریشن سی سیکشن کے کیے گئے ہیں۔ یہ زچگی کے دوران جو آپریشن ہوتا ہے سی سیکشن، یہ آپریشن کیے گئے ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پہ ایک تو میں جو ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سر 2017 میں جو ہے وہ 1500 سی سیکشن کے آپریشن کیے گئے، پنجاب کی بات میں کر رہا ہوں، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، جبکہ 2016 میں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں 350 سی سیکشن کے جو ہے وہ آپریشنز کیے گئے تھے، اور 2018 میں 5,68,238 آپریشن کیے گئے، اور ان میں سے یہ جو 5,68,000 ہیں، ان میں سے 5,25,000 آپریشن جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کیے گئے، اور اس کی مد میں جو پیسہ گیا وہ جو میں نے آپ کو بتایا 16 ارب 36 کروڑ، اس میں 80% جو رقم ہے وہ سی سیکشن کی مد میں جو ہے وہ ادا کی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صحت کارڈ کی آڑ میں یہ جو ہسپتال، پرائیویٹ ہسپتال مافیا ہے، انہوں نے پاکستان پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ ایک تو اربوں کھربوں روپیہ تو یہ کھا گئے، دوسرا ہماری یہ بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے۔ اب جس بھی خاتون کا آپریشن کیا جاتا ہے نا سی سیکشن کا، تو میرا خیال ہے کہ اس کی پھر ساری زندگی جو ہے نا وہ ایک نارمل لائف کی طرح نہیں گزر سکتی، انہیں بہت ساری جو اپنا دشواریاں ہیں نا ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ساری عمر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان پیسے کے پجاریوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ صرف پنجاب کی صورتحال ہے، اور اسی طرح اگر ایک خبر تھی میں دیکھ رہا تھا جو کہ خیبر پختونخوا کے ایک ضلع کے حوالے سے ہے، یہ ضلع دیر کی خبر ہے، جہاں پہ ایک سرکاری جو ہسپتال ہے اس کے ایم ایس صاحب کا اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، تو ان کے ہاسپٹل میں 2022 کے دوران
ان کا جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اس میں جناب 2602 آپریشن کیے گئے ہیں، اور ان میں 1829 اپینڈکس کے آپریشن ہیں، اور بعض ایسے مریض ہیں کہ جن کا مطلب ایک سے زائد مرتبہ اپینڈکس آپریشن جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ سر یہ کس طرح سے لوٹ مار مچائی گئی ہے، اور یہ ایک ضلع اور ایک صوبے کی سٹوری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ باقی پورے پاکستان میں صحت کارڈ کی مد میں کیا کچھ کیا گیا ہوگا، کیونکہ عمران خان نے صحت کارڈ جو ہے یہ پرائیویٹ جو ہاسپٹلز مافیا ہے ان کے لیے دیا تھا، اور انہوں نے پھر اس کو بے دریغ انداز میں جو ہے وہ استعمال کیا، اور آپ کی جیبوں سے یہ کھربوں روپیہ نکال لیا گیا۔ صحت کارڈ کے تحت لوگوں کو سہولیات ملنی چاہیے، لیکن یار کوئی طریقہ کار تو نکالو۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ کن کو ملنی چاہیے۔ اب صحت کارڈ پہ ان لوگوں نے بھی آپریشن کروائے ہوں گے جو کہ صاحب حیثیت ہیں، انہوں نے بھی تو فیسلٹی اپنا سہولت سے فائدہ اٹھایا نا۔ جب وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے ان کو یہ سہولت کیوں دی جا رہی ہے؟ اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز کو اس میں وہ لسٹ میں شامل کیا گیا، اور انہوں نے اب آپریشن کی مد میں یہ جو کھربوں روپیہ لے لیا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ پنجاب حکومت پر بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ جو پنجاب میں گبن ہوا تو پھر انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے نا۔ اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد بھی آئی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے، اور بالکل کی جانی چاہیے۔ عمران خان کے دور حکومت میں مافیاز نے جو راج کیا ہے نا، یہ تو صحت والا ہے سر۔ آپ ذرا نکال کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران کے دور میں مافیاز کا راج رہا، کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ اور ڈاکٹر ظفر صاحب فرار، پیٹرول اور معدنیات کی مد میں جو ہے وہ کتنا غبن کیا گیا، اسی طرح خوراک کی مد میں کس طرح کا غبن کیا گیا۔ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ریاست مدینہ جیسی ریاست بنا کے دیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف جو ہے لوٹ مار مچائی ہے، انہوں نے تباہی مچائی ہے۔ یار جو بندہ اپنی ذات کے لیے اتنی زیادہ کرپشن کرتا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہتا ہے کہ جی 190 ملین پاؤنڈ جو آیا ہے وہ بند لفافے میں منظوری لی، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اگینسٹ موصوف نے ملک ریاض سے زمین لے لی ہے اور اس کو ٹرسٹ کے نام پہ رکھا ہے۔ یہ طریقہ واردات ہے۔ شوکت خانم جو ہے نا وہ ایک ٹرسٹ ہے، لیکن جو پیسہ آ رہا ہے جو لوگوں سے چیریٹی کے نام پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اس سے عیاشیاں کی جاتی رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں منظر یہاں پہ آ چکی ہیں۔ اس پیسے سے جو ہے وہ اپنا مختلف بلکہ بیرون ملک جو ہے وہ انویسٹمنٹس کی گئیں۔ کیا چیریٹی کا پیسہ آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں؟ اور شوکت خانم ہسپتال تو ایک ٹرسٹ ہے، کیا شوکت خانم لیبارٹی بھی ٹرسٹ ہے؟ نہیں جی، وہ عمران خان کا فیملی بزنس ہے جو شوکت خانم ہسپتال کے نام پہ چلایا جا رہا ہے، اور پیسہ اپنی جیب میں ڈالا جا رہا ہے، لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ بالکل آخر میں ہمارے جو دوست ہیں نا یوتھیے، یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے اس ملک میں کینسر جیسا ہاسپٹل بنایا، عمران خان نے لنگر خانے بنائے، عمران خان نے فلاحی ریاست کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پناہ گاہیں بنائیں۔ اور بھائی یہ جو لنگر خانے بنائے ہیں وہ بھی فلاحی وہ جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بنائے ہیں، یہ جو پناہ گاہیں آپ نے بنائی ہیں نا، ٹھیک ہے، ان میں کتنے لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، وہ سب ساری دنیا کے سامنے آ چکا۔ اور جہاں تک آپ کے ہاسپٹل کا معاملہ ہے، تو اگر یہی کرائیٹیریا ہے کہ جی عمران خان نے ہسپتال بنایا اور وہ ہسپتال عمران خان نے چیریٹی سے بنایا، لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے بنایا اور وچوں دیہڑیاں بھی لائیاں، لیکن میاں نواز شریف اور ان کی فیملی نے تو پچھلے کئی سال سے ہاسپٹلز بنائے ہیں، اور انہوں نے کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا، چیریٹی اکٹھی نہیں کی، انہوں نے اس چیریٹی کو اکٹھا کر کے اپنا بزنس سٹینڈ نہیں کیا، بلکہ اپنے بزنس سے اتفاق ہاسپٹل اور اپنے بزنس سے شریف میڈیکل سٹی قائم کیا ہے، اور جہاں پہ لوگوں کو جو سہولیات ہیں وہ مل رہی ہیں۔ اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس سے تو زیادہ بہتر ہے وہ۔ تو غور کیجئے کہ عمران خان کی محبت میں آپ کس حد تک جو ہے وہ گرتے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے دماغ سے کام لیں اور سوچیں اور حالات کو بہتر کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔